السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زینب امرأة عبد اللہ قالت خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن کن فإن کن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ۔ اے غنی ہے فرض تیرے مال کی تجھ پر زکوٰۃ، اے غنی ہے فرض تیرے مال کی تجھ پر زکوٰۃ، کیوں نہیں کرتا ادا اللہ سے ڈر کر زکوٰۃ؟ سونا چاندی تو دنیا کے کالے سانپ ہے، ان کو چھونے کے لیے انسان ہے منتر زکوٰۃ۔ میری ماں اور بہنوں، ان دونوں شعروں سے آپ میری تقریر کا موضوع سمجھ گئی ہوں گی کہ مجھے زکوٰۃ کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالدار مرد عورت پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ زکوٰۃ ہر اس بالغ مرد عورت پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کی مقررہ مقدار میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقد روپیہ ہو اور 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ میں غریب مسلمانوں کو دینا واجب ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم صرف بڑے بڑے امیر، رئیس اور دولت مند پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بہت مالدار ہونا ضروری نہیں۔ مذکورہ نصاب عام طور پر عورتوں کے پاس پائی جاتی ہے، بعض کے پاس 5 کلو اور زائد چاندی پائی جاتی ہے، لیکن وہ کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پوری عمر یوں ہی گزار دیتی ہے، کبھی دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرماتے ہوئے نصیحت فرمائی، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ زکوٰۃ دیا کرو اگرچہ اپنے زیور ہی سے ہو، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ عورتیں ہی ہوں گی۔ لفظ صدقہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے کہ یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو اس لیے کہ صدقہ کو دوزخ سے بچانے میں بڑا دخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کی تدبیر ارشاد فرمائی اور فرمایا، اگر اعلیٰ ہدا سے مال نہ ہو تو اپنے زیور ہی سے دے دیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اکثر اہل دوزخ عورتیں ہی ہوں گی۔ لفظ صدقہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے کہ یہاں پر صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہی ہے۔ اگر اعلیٰ ہدا سے مال نہ ہو تو اپنے زیور ہی سے دے دیا کرو۔ زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے اور آلام و مصائب سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کو صدقہ کے ذریعہ علاج کرو، بلا اور مصیبت کا موضوع دعا اور اللہ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایمان و اسلام پر چلنا آسان ہوتا ہے، جو مسلمان کا مقصود زندگی ہے۔ عن ابی درداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت مضبوط پل ہے، جیسا کہ ایک جانب سے دوسری جانب تک کے لیے پل سہولت کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اسلام کی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام اسلامکم او تود الزکاۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ستون ہے، جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی اس نے اپنے اسلام کے ایک ستون کو منہدم کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ دنیا و آخرت، زکوٰۃ کی ادائیگی سے دنیا و آخرت دونوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کیے، ہم نے 5 چیزیں تلاش کیے اور ان 5 چیزوں کو ان 5 چیزوں میں پایا، ان 5 چیزوں کو ان 5 چیزوں میں پایا۔ روزی کی برکت کو چاشت کی نماز میں پایا، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کی جواب کو تلاوت قرآن میں پایا،
پل صراط پر سہولت سے گزرنا روزہ اور صدقہ میں پایا، عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ دنیا میں ہمارا مال بڑھ جائے یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کا اعلان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس گیہوں کے دانہ کی طرح جس سے 7 بالیں نکلے، ہر ایک بال میں 100 دانے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 روپے ملتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بدلہ اللہ کا وعدہ دنیا میں 700 گنا بڑھانے کا ہے۔ لیکن شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا نہ کرو، لہذا ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹ جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو فقیری کا اور حکم دیتا ہے نافرمانی اور بے حیائی کا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالی وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ ایک طرف شیطانی دھوکہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ۔ شیطان کا دھوکہ ناکام بنانے والا ہے اور اللہ کا وعدہ کامیاب بنانے والا ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین کریں، شیطان کے دھوکہ میں نہ آئے، چاہے شیطان دنیا کو کتنا ہی مزین و مفید بنا کر پیش کرے۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ میری ماں اور بہنوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان عظیم ہوتا ہے۔ اگر عورتیں زیورات، زیب و زینت اور فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہی مال زیور قیامت میں دردناک عذاب بن کر سامنے آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی قیامت میں اس کو اسی جیسی آگ کی ہار ڈالی جائے گی، اور جو عورتیں اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی قیامت میں اس کان میں اس کو اسی جیسی آگ کی بالی ڈالی جائے گی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر۔ خود حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ہاتھ میں اس جگہ آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس زمانے میں تو زیور پر فخر عورتوں کی عام عادت ہو گئی ہے۔ ہم نے شادیوں میں دیکھا ہے اگر عورتیں سونے یا چاندی کے کنگن پہنیں گے، بے وجہ 50 مرتبہ مکھی اڑانے کے بہانہ سر پر ہاتھ پھیرے گی، بے وجہ مکھی اڑانے کے بہانہ ہاتھ ہلائے گی اور 20 مرتبہ دوپٹہ صحیح کرنے کے لیے ہاتھ سر پر پھیرے گی۔ غرض یہ ہے کہ جب وہ زیور پہن کر کہیں جاتی ہے محض تفاخر مقصود ہوتا ہے۔ ایسی حرکت کرنے والی خواتین قیامت میں اسی کو دردناک عذاب سے گزرنا پڑے گا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہی مال قیامت میں دردناک عذاب بن کر سامنے آئے گا، جس کے زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے، اس کے آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر اس کی باچھی اور جبڑے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، خدا کی پناہ، بھلے اتنے اور ایسے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تھوڑی لالچ میں اتنی بڑی مصیبت بھگتنا بڑی بیوقوفی ہے۔ خدا کی دی ہوئی دولت کو خدا کی راہ میں نہ دینا یہ بڑی ناشکری ہے۔ مال کی کیا حیثیت؟ اگر جان دینے کی پیش آئے نا تو دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میری ماں اور بہنوں،
ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت اور ضرورت پر چند باتیں پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.